شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ آل عمران آیت 35 تا 55 کا مفہوم ہے کہ جب عمران کی بیوی نے کہا، اے میرے رب، میرے پیٹ میں جو کچھ ہے اسے میں نے تیرے نام آزاد کرنے کی نظر مانی، تو میری طرف سے قبول فرما، یقیناً خوب سننے والا اور پوری طرح جاننے والا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کا نام حنا تھا اور والد کا نام حضرت عمران تھا۔ ان کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی، جناب حنا بانجھ تھی۔ ایک دن ان دونوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، اگر تو ہمیں اولاد دے تو ہم اسے بیت المقدس کے لیے واقف کر دیں گے، وہ صرف تیرے گھر کے لیے مخصوص ہوگا۔ اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے منظور کر لیا اور حضرت حنا حاملہ ہو گئی۔ ان کو امید تھی کہ میرے ہاں لڑکا پیدا ہوگا تو اسے بیت المقدس کے لیے واقف کر دوں گی، مگر ان کی امیدوں کے برعکس ان کے ہاں بیٹی کی ولادت ہوئی۔ بیٹی کی پیدائش پر حضرت حنا نے دعا کی کہ اے اللہ، اب بھی میں اپنی مراد پوری کروں گی۔ انہوں نے نومولود بیٹی کا نام حضرت مریم رکھا اور بیٹی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا اور اس لڑکی کو نذر کے طور پر قبول فرمایا۔ اس طرح حضرت مریم علیہ السلام کو بیت المقدس کے علماء کے پاس چھوڑ کر چلی گئی۔ حضرت مریم علیہ السلام کو جب خدام کے سپرد کر دیا گیا تو ان کے درمیان اختلاف پیدا ہوا۔ ہر ایک کی یہی خواہش تھی کہ وہ اس کا سربراہ بنے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے اور رشتہ میں حضرت مریم علیہ السلام کے خالو تھے۔ اس طرح حضرت زکریہ علیہ السلام کی خواہش تھی کہ یہ میری سپردگی میں رہے۔ آخر خدام کے درمیان فیصلہ ہوا، قرعہ اندازی کی گئی تو حضرت زکریہ علیہ السلام کے حق میں فیصلہ آیا۔ خدام کے درمیان 3 مرتبہ قرعہ اندازی کی گئی، لیکن ہر طرح سے حضرت زکریہ علیہ السلام کے حق میں فیصلہ ہوا تو تمام خدام نے حضرت زکریہ کو حضرت مریم علیہ السلام کا کفیل تسلیم کر لیا تھا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے حضرت مریم کو ایک کمرہ الگ دے دیا تاکہ وہ تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں۔ آپ ہر وقت حضرت مریم کا خیال رکھتے۔ حضرت مریم علیہ السلام ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی۔ ایک دفعہ حضرت زکریہ نے دیکھا حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسمی پھل ہیں، تو آپ نے حضرت مریم سے پوچھا، یہ پھل کہاں سے آئے ہیں؟ تو حضرت مریم علیہ السلام نے جواب دیا، یہ میرے رب نے مجھے عطا کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب بھی دیتا ہے تو بے حساب روزی دیتا ہے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ انہوں نے مریم کے پاس بغیر موسم کے پھلوں کو دیکھا۔ ان کے ایمان اور یقین میں مزید پختگی آئی۔ اسی وقت انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، مجھے بھی نیک اولاد عطا فرما۔ بیوی بانجھ خود بڑھاپے کی دہلیز پر اللہ نے ان کی دعا کو اسی وقت شرف اور قبولیت سے نوازا۔ ایک روز حضرت مریم علیہ السلام عبادت میں مصروف تھیں۔ آپ نے یکدم خوف محسوس کیا۔ آپ نے ایک فرشتہ کو انسانی شکل میں دیکھا تو فوراً کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تو نیک ہے۔ فرشتہ نے فوری جواب دیا کہ ڈرو نہیں، میں اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور تجھے ایک نیک بیٹے کی بشارت دیتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت مریم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرے ہاں بیٹا کس طرح پیدا ہوگا کہ مجھے تو آج تک کسی مرد نے چھوا تک نہیں اور نہ ہی میں بد کردار ہوں۔ اس پر فرشتہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ نہایت آسان کام ہے۔ وہ جو کام کرنا چاہتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ حاملہ ہونے پر حضرت مریم علیہ السلام بیت المقدس سے کچھ فاصلہ پر ایک جگہ جس کو آج کل بیت الحم کہا جاتا ہے چلی گئی، اور وہاں جاتے ہی آپ کو درد شروع ہو گیا تو آپ نے ایک کھجور کے تنے کا سہارا لیا۔ حضرت مریم نے دل میں کہا، میں ایسا وقت آنے سے پہلے ہی مر چکی ہوتی اور لوگ مجھے بھول چکے ہوتے۔ یہ سن کر ایک فرشتہ کی آواز آئی کہ مریم، فکر نہ کر، تمہارے پاؤں کے نیچے سے ایک چشمہ جاری ہے، اب ذرا ایک کھجور کے تنے کو ہلاؤ۔
اس سے تازہ اور پکی ہوئی کھجوریں گریں گی۔ اسے کھاؤ اور پیو اور اپنے بیٹے کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو اور تمام غم بھول جاؤ۔ اگر کوئی آدمی اس بچہ کو دیکھ کر ستم سے کچھ پوچھے تو اس بچہ کی طرف اشارہ کر دینا اور اشارے ہی سے کہہ دینا کہ میں نے اللہ کی منت مانگی ہے کہ میں کسی سے بات نہ کروں گی۔ حضرت مریم جب بستی میں واپس آئیں تو لوگوں نے کہا کہ یہ تم کیا لے کر آ گئی ہو؟ نہ ہی تمہاری ماں بدکار تھی اور نہ ہی تمہارا باپ بد چلن تھا، مگر حضرت مریم نے بچہ کی طرف اشارہ کر دیا۔ اس پر لوگوں نے کہا کہ ہم اس سے کیا بات کریں، یہ تو ایک بچہ ہے۔ لوگوں کے سوال پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب حکمت اور نبوت عطا فرمائی ہے، مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، جب تک میں زندہ ہوں مجھے والدہ کے ساتھ نیکی کا حکم دیا ہے، مجھ پر اللہ تعالیٰ کا سلام ہے، مجھے بد نصیب اور سرکش نہیں بنایا ہے۔ ایک بچہ کی زبان سے سن کر لوگ حیران ہو گئے اور سمجھ گئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس بچہ کی حفاظت اور تربیت فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات میری ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ آپ کا قد درمیانہ، رنگت سفید اور زلفیں کندھوں تک پھیلی ہوئی ہیں۔ آپ جب جوان ہوئے بنی اسرائیل ہر برائی میں مبتلا ہو چکے تھے، حتیٰ کہ یہودی بادشاہ ہیروڈس نے اپنے کفر اور فحشہ محبوبہ کے کہنے پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کرنے کے بعد قوم کو برے کاموں سے روکا تو بادشاہ اور حکومت کے کارندے اور امراء پریشان ہو گئے۔ روم کے بادشاہ نے پھانسی کا حکم نامہ جاری کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بحفاظت آسمانوں پر اٹھا لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا۔ میں بھی اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ایک نبی ہوں اور میں تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں۔ جب آپ نے دین کی سر بلندی کے لیے کام کیا تو بنی اسرائیل کے سرداروں نے آپ کی مخالفت شروع کر دی اور روم کے بادشاہ کو آپ کے خلاف خوب بھڑکایا، اور بادشاہ کو کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے معجزات کے ذریعے آپ کی حکومت کو چھیننا چاہتا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کروا کر پھانسی کا حکم دے دیا، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کریں گے کہ اے عیسیٰ، کیا تو نے لوگوں سے یہ بات کہی تھی کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری والدہ دونوں کو معبود مان لو؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے، اے اللہ تو پاک ہے، میرے لیے یہ کیسے ممکن ہے کہ میں لوگوں سے یہ بات کہوں جس کا کہنا میرے لیے جائز نہیں؟ اگر میں نے یہ بات لوگوں سے کہی ہے تو اس کو بخوبی جانتا ہے، اس لیے کہ تو میرے دل کی بات کو جانتا ہے جبکہ میں تیرے دل کی بات کو نہیں جانتا، بے شک تو دلوں کے بید خوب جانتا ہے۔